ہیں سپریم کورٹ کے معذرت کے ساتھ چلتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، جہاں پر فاروق ستار اس وقت میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی آئندہ اجلاس میں دونوں علاقوں میں صوبوں کے قیام کے لیے بل لایا جائے گا۔ یہ پاکستان کے عوام کی فتح ہے، یہ قائد تحریک الطاف بھائی کی کامیابی ہے، یہ متحدہ قومی موومنٹ کی کامیابی ہے، سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام، جنوبی پنجاب کے عوام اور ہزارہ کے عوام کی کامیابی ہے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین کا، وزیر اعظم کا، صدر مملکت کا، میں شکریہ ادا کروں گا پی ایم ایل کیو کے تمام اراکین کا، جے یو آئی کے تمام اراکین کا، فاٹا کے تمام اراکین کا، چودھری شجاعت صاحب کا، میں ان سب کا، اور جے یو آئی کا مولانا فضل الرحمان کا، اور فاٹا کے اراکین کا بھی، اور منیر اورکزئی کا، ان سب کا کہ انہوں نے مالاکنڈ کے جو ایم این ایز تھے، فاٹا کے ایم این ایز، سب نے ایسا ماحول بنایا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی تقاریر سے اور اپنے موقف سے، آج ایک ناممکن بات کو ممکن بنایا کہ اب پاکستان میں انتظامی یونٹس کے قیام، نئے صوبوں کے بننے کی راہ ہموار ہو گئی، جو رکاوٹیں تھے وہ دور ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی یہ نئے سال کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا الطاف بھائی نے ملتان کے جلسے میں 23 دسمبر کو ملتان میں، کہ ہزارہ صوبے کے لیے اور جنوبی پنجاب میں صوبوں کے قیام کے لیے ایم کیو فیصلہ کن جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم نے قرارداد پیش کی، ہمارا بل بھی ہے، اب یہ بات طے ہوگی کہ ہمارے ہی بل کو لے کر آگے بڑھا جائے گا، اس میں دونوں ہزارہ کے صوبے کے قیام کی بات بھی ہے اور اس میں جنوبی پنجاب میں صوبوں کے قیام کی بات بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کی فتح ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے تابناک روشن مستقبل کی بھی ضمانت ہے، قومی سلامتی اور یکجہتی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فروغ ملے گا، کیونکہ صوبوں کے بننے سے، انتظامی یونٹس پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بننے سے، میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں نفرتوں کو ختم کرنے، احساس محرومی کو ختم کرنے، جو ناانصافیاں ہیں اس کو ختم کرنے، حق تلفیاں ہیں ان کو ختم کرنے، لوگوں کو احساس ملکیت، احساس شرکت کہ مملکتی امور میں، ریاستی امور میں، حکومت میں، اپنے صوبے میں ان کی خود مختاری ہے، وہ با اختیار ہیں، وہ فیصلہ کریں گے اپنے معاملات کا۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جنوبی پنجاب صوبہ زندہ باد، ہزارہ صوبہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ صاحب نے تو بڑی برملا کہا کہ ایم پی ایم جو ہے وہ غیر آئینی طریقے کار اختیار کر رہی ہے، قرارداد جو ہے غیر آئینی ہے، اس کے بعد وہ ووٹنگ بھی نہیں ہوئی، آپ نہیں کیا گیا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو گیا؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ تکنیکی بحث ہے، اور اسی لیے میں آپ کو بھی یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ نتائج جو حاصل ہوئے اس کی طرف آپ جائیے۔ آپ پیڑ گننے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ عام وہ کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں آم کھائے، کیونکہ آم کا سیزن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ، اور ملتان سے اچھے آم میں سمجھتا ہوں کہیں اور کے نہیں ہوتے ہیں یہ۔ اور نتائج کیا کہ بات کہاں سے چلی تھی، قرارداد، نو قرارداد پیش ہوئی نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی، کو نہیں مانے وہ بل کو مان گئے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قرارداد، اگر ایم کیو ایم کی قرارداد کہ جس نے مخالفت کی اس کو آئندہ انتخابات میں ڈیفیٹ ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایشورنس دی ہے کہ ہم دونوں صوبوں کے قیام کے لیے بل کو لائیں گے۔ باقی ایم کیو ایم عوامی نمائندہ جماعت ہے کہ ایسے ہمیشہ مسائل سامنے خدا خیر کرے۔ تاثر یہ اوپر رہا ہے، مشتق ان کی بزم میں تاثر یہ اوپر رہا ہے کہ آپ لوگ ہزارہ، فاٹا اور سرائکی صوبے راہ ہموار کرنے کے بعد اپنے لیے علیحدہ جناح آباد یا جناح پور یا علیحدہ، میں نے اسی لیے کہا تھا خدا خیر کرے، یہ تاثر برا ہے۔ اور دوسرا جیسا کہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کی یہ امتحانی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ موجودہ سسٹم بھی برقرار رہے گا؟ دیکھیں، تاثر سے زیادہ مضبوط حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عوامی مطالبوں اور عوام کی
ख्वाहिशात और उमंगों की तर्जुमानी की है हमने यहाँ पर। हमने अवाम का मुकदमा यहाँ पर लड़ा है और अवाम के बुनियादी मसलों में से एक अहम मसला यहाँ पर उजागर किया है और सूबे जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे के क़याम के लिए एक अरसे से ये अवामी मुतालबा मौजूद है। ये हमारा MQM का कोई मन घड़त मुतालबा नहीं था कि हमने हवा में क्रिएट किया, ग्राउंड रियलिटी थी उसकी जी, इंडिजिनस था, मकामी मसला था। उस मकामी मसले को हमने कौमी अहमियत दी क्योंकि उससे कौमी इस्तेहकाम वाबस्ता था, सियासी माशी इस्तेहकाम वाबस्ता था। इसी तरह हज़ारा में जो एहसास महरूमी थी, पसमानदगी है, हक तलफी, नाइंसाफ़ी। पार्लियामेंट के बाहर MQM के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि नए सूबों के क़याम की राह हमवार हो गई है और वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी है कि नए सूबे इंतज़ामी तौर पर इंतज़ामी बुनियादों पर बनाए